مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. عزیز طلبہ اور طالبات اور میرے محترم بھائی اور دوستو، انسان اگر اپنی عقل سے اور اپنے علم سے دنیا کی گتھیاں سلجھائے گا تو اور الجھا دے گا، اپنے خود ساختہ راہوں پر چلے گا تو اندیکھی منزلوں کا مسافر بن جائے گا. اپنی ترجیحات اگر یہ خود قائم کرے گا تو ناکامیوں اور حسرتوں کے سوا اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں آئے گا. اس کو اللہ نے کمزور بنایا ہے، تھوڑا علم دیا ہے. اصل ہماری ہے واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. اللہ تمہیں دنیا میں لے کر آئے، تم کچھ نہیں جانتے تھے. تو اصل طارق جمیل ہو، مجاہد کامران ہوں، علماء ہوں، اطباء ہوں، سائنسدان ہوں، اصل انسان کی جہالت ہے. جہالت لامحدود ہے اور علم چند الفاظ ہیں، چند کتابیں پڑھی. پھر خود اللہ کہتا ہے، میری بات کی تائید اللہ کے کلام میں موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں فرماتا ہے وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. میرے بندو، جو تمہیں دیا گیا، تو دیا گیا کا لفظ بتاتا ہے تم نے خود نہیں دیا، اللہ نے دیا ہے. دینے والا اللہ ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَمَا أُوتِيتُم، جو تمہیں دیا گیا. یہ نہیں کہا وَمَا اسْتَمْتَعْتُم، وَمَا تَعَلَّمْتُم، وَمَا أَخَذْتُم، وَمَا دَرَسْتُم، وَمَا حَفِظْتُم. یہ سارے الفاظ یہاں لائے جا سکتے تھے کہ جو تم نے حاصل کیا. خلاصہ سارے الفاظ کا ہے، جو تم نے حاصل کیا وہ تھوڑا ہے. تو اللہ نے کہا نہیں، میں نے دیا ہے. وَمَا أُوتِيتُم، میں نے دیا ہے. کتنا دیا ہے؟ إِلَّا قَلِيلًا، تھوڑا سا دیا ہے، تھوڑا سا دیا ہے. اب ہمارا بہت بڑا یہ ضعف ہے کہ ہمارے پاس علم تھوڑا ہے. اب ہم اپنے علم پر ملک چلانا چاہیں گے، ادارہ چلانا چاہیں گے، گھر چلانا چاہیں گے، اپنی ذات کو چلانا چاہیں گے تو آگے تاریک اندھیروں میں گم ہو جائیں گے، صحرا میں بھٹکے ہوئے مسافر کی طرح بن جائیں گے. کچھ اور چیزیں میں ساتھ جوڑتا ہوں. ایک تو میں نے بنیادی ضعف بتایا کہ ہمارا علم تھوڑا ہے. اب اللہ کی سنیں جس نے مجھے آپ کو بنایا ہے. وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، یہ انسان بڑا جلد باز ہے. علم تھوڑا، ساتھ جلد بازی. وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، بہت غصے والا ہے، لڑتا جھگڑتا رہتا ہے. ایک علم تھوڑا، ایک غصہ زیادہ. علم تھوڑا، جلد بازی زیادہ. علم تھوڑا، غصہ زیادہ. وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا، بہت بڑا ناشکرا ہے. علم تھوڑا، ناشکری زیادہ. وَكَانَ الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، تم چھوٹے موٹے ظالم نہیں ہو، بہت بڑے ظالم ہو. علم تھوڑا، ظلم زیادہ. علم تھوڑا، جہالت زیادہ. إِنَّهُ لَيَئُوسٌ قَنُوطٌ، تھوڑی سی آزمائش ڈال دوں تو ایک دم میرے بھی گلے شروع کر دیتے ہو اور نا امید بھی ہو جاتے ہو اور اللہ سے بھی گلے شکوے شروع کر دیتے ہو. تو علم تھوڑا، نا امیدی مایوسیاں زیادہ. إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ، تھوڑا سا کچھ دے دوں
تو ایک دم تکبر میں آ جاتے ہو، فخر میں آ جاتے ہو، اپنی حیثیت بھول جاتے ہو، زمین پہ ایسے ایڑی مارتے ہو جیسے پھاڑ دو گے، گردن ایسے اونچی کرتے ہو جیسے پہاڑوں سے بھی اوپر نکل جاؤ گے، حالانکہ انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، جتنا مرضی ایڑی مار میری زمین میں تو کیا سوراخ کرے گا، اور جتنا مرضی گردن کو اوپر لے جا، کس پہاڑ سے تیری گردن لمبی ہوگی؟ اپنی حیثیت تم بڑی جلدی بھول جاتے ہو جب میں کوئی عہدہ دے دیتا ہوں، رزق دے دیتا ہوں، عزت دے دیتا ہوں، شہرت دے دیتا ہوں، مال دے دیتا ہوں، حسن و جمال دے دیتا ہوں، تو تم ایک دم پھر فخر میں آ جاتے ہو، تکبر میں آ جاتے ہو۔ تو یہ میں نے مثال ساری چیزیں نہیں، میں نے قرآن سے پیش کی، چند بڑے عیب۔ کان الانسان عجولا، جلد باز، کان الانسان کفورا، ناشکرا، کان الانسان اکثر شیء جدلا، زیادہ غصے والا، زیادہ جھگڑے والا، انہ کان ظلوما جہولا، ظالم بھی اعلیٰ درجے کا، جاہل بھی اعلیٰ درجے کا، انہ لیئوس قنوط، نا امید ہونے میں بھی زبردست اور گلے شکووں میں بھی زبردست، انہ لفرح فخور، تکبر میں بھی بہت آگے اور اپنے آپ کو بھول جانے میں بھی بہت آگے۔ یہ چند چیزیں میں نے آپ کو اللہ کے کلام سے پیش کی ہیں جو میرے اندر بھی ہیں، آپ کے اندر بھی ہیں، مردوں میں بھی ہیں، عورتوں میں بھی ہیں۔ اس کے ساتھ علم تھوڑا ہے اور یہ سارے عیب لگے ہوئے ہیں۔ اب اگر یہ کہے کہ میں اپنی عقل سے ملک چلاؤں گا، اپنی عقل سے فیکٹری چلاؤں گا، اپنی عقل سے گھر چلاؤں گا، اپنی عقل سے یونیورسٹی چلاؤں گا، تو بھٹکنے کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے، بھٹکنے کے سوا کوئی منزل نہیں ہے، گم ہو جانے کے سوا کوئی انجام نہیں ہے، ناکامیوں کے سوا کوئی نتیجہ نہیں ہے، کہ انسان اس قابل ہی نہیں ہے کہ اپنے تجربات پر زندگی کی بنیادوں کو کھڑا کرے۔ یہ اس کا جو عیب ہے، اس سے اس کو نکالنے کے لیے نبی آتے ہیں کہ انبیاء کا علم پڑھائی لکھائی سے نہیں ہوتا، انبیاء کا علم اللہ کی طرف سے سیدھا آتا ہے۔ وما علمناہ الشعر وما ينبغی لہ، میرے حبیب میں نے تمہیں شعر و شاعری نہیں سکھائی، نہ تیری شان کے مناسب تھی کہ کل کو کوئی یہ نہ کہہ دے اپنی طرف سے قرآن گھڑ کے لکھ دیا ہے۔ عرب کا بچہ شاعر ہوتا تھا، ماں کا دودھ چھوٹتا تھا اور وہ شعر کہتا تھا۔ اس ماحول میں میرے نبی جیسے فصیح و بلیغ انسان ساری زندگی میں ایک شعر کہا، وہ بھی وزن کے اعتبار سے اوپر نیچے تھا۔ هل انت الا اصبع دمیتی وفی سبیل اللہ ما لقیتی، تو اس کا وزن آگے پیچھے تھا۔ ابو بکر صدیق نے درست کیا، یا رسول اللہ یوں نہیں یوں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا میرے محبوب میں نے تمہیں شعر نہیں سکھایا، ایک تو اس لیے کہ لوگ اعتراض کریں گے کہ قرآن خود بنا لیا ہے، وہ لوگوں نے کہا خود بنا لیا ہے، اپنی طرف سے لے کر آتا ہے، پچھلوں سے پڑھ کے آتا ہے، ان ھذا الا اساطیر الاولین۔ دوسرا میں یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ میں براہ راست آپ کا معلم ہوں، علمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک کبیرا، میں نے آپ کو دیا، الم نشرح لک صدرک، میں نے ہی تو آپ کا سینہ کھولا، ووضعنا عنک وزرک، میں نے ہی تو آپ کے بوجھ ہٹائے، ورفعنا الذی انقض ظہرک، جس نے آپ کی کمر کو توڑا تھا، ورفعنا لک ذکرک، میں نے ہی تو آپ کے نام کو بلند کیا، اونچا کیا۔ اللہ اپنے نبیوں کو براہ راست دیتا ہے، اور وہب ابن منبہ فرماتے ہیں اللہ نے 1.25 لاکھ نبیوں کو جو دیا وہ ایک ذرے کی طرح، اور جو آخری نبی کو دیا وہ ایک صحرا کی طرح ہے۔ 1,24,000 ایک کم نبیوں کے علم کو میرے نبی کے علم سے وہ نسبت ہے جو ایک ذرے کو صحرا سے ہے۔ صحراؤں میں سفر کرو تو اس بات کی طاقت کا اندازہ ہوگا، یہاں آڈیٹوریم میں بیٹھ کے اندازہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے براہ راست سکھایا، ما کنت تدری مل کتاب ولا الایمان،
میرے نبی آپ کو تو لکھنا بھی نہیں آتا. کیوں نہیں لکھنا آتا؟ کہ کوئی یہ نہ کہے لکھ کے کتاب دے دی. صلح حدیبیہ ہو رہی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو سہیل ابن عمر کہتا ہے کاٹو الرحمن الرحیم، ہم نہیں جانتے کون ہے رحمان رحیم، ہمارا طریقہ لکھو بسم کا اللہم. تو آپ نے فرمایا علی کاٹ دو، لکھو بسم کا اللہم، یہ بھی اللہ کا نام. تو حضرت علی نے لکھا کہ ھذا ما قاض علیہ محمد الرسول اللہ، یہ وہ عہد ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قریش مکہ سے کر رہے ہیں. تو سہیل بن عمر نے کہا اگر تجھے رسول مانتے تو لڑائی کرتے، لکھو محمد بن عبداللہ اور یہ کاٹو رسول اللہ. تو آپ نے حضرت علی سے فرمایا علی کاٹ دو. کہا یا رسول اللہ یہ میں نہیں کاٹوں گا، یہ میں نہیں مٹاؤں گا. تو سبحان، آپ نے کہا سامنے کاغذ پڑا ہوا ہے، آپ نے کہا کہاں لکھا ہوا ہے؟ یوں لکھا ہوا تھا. آپ نے پوچھا کہاں لکھا ہوا ہے؟ کہا جی یہ لکھا ہوا ہے. تو آپ نے وہاں انگوٹھا رکھا اور اس کو یوں مسل دیا اور اسے مٹا دیا اور فرمایا میں محمد الرسول اللہ بھی ہوں اور محمد بن عبداللہ بھی ہوں. لکھو ما کنت تدری مل کتاب ولا الایمان، میرے محبوب آپ کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا، میں آپ کا معلم ہوں، میں آپ کو. ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى النجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما راى افتمارونه على ما يرى وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى لَقَدْ رَآ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى. یہ آیات میرے نبی کی شان کو بھی بتاتی ہیں اور علم کو بھی بتاتی ہیں. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا، رات کا وقت مقرر کیا گیا امت کو بتانے کے لیے کہ اللہ کو ڈھونڈنا ہے تو رات کا کچھ حصہ اللہ کو دینا پڑے گا. لیپ ٹاپ سے اٹھنا پڑے گا، کمپیوٹر سے اٹھنا پڑے گا، بستر سے اٹھنا پڑے گا. کچھ وقت اپنے رب کو دو. رات کے اندھیروں میں دوستی اندھیروں میں لگتی ہے، اس لیے رات کا لفظ لائے. پھر ایک بڑی خوبصورت تعبیر لائے ہیں، اللہ اکبر وللہ المثل الاعلی. جبریل آئے، آپ کو لے کر گئے بیت المقدس، وہاں سے پہلے آسمان کا سفر ہے، تو اس لحاظ سے یوں لفظ ہونا چاہیے تھا سبحان الذی اسریٰ عبدہ، یہ ہونا چاہیے، یا یوں ہونا چاہیے سبحان الذی سریٰ بعبدہ. یہاں دو حرف الگ الگ، ایک الف آیا ہے سرا کے ساتھ، ایک با آیا ہے عبد کے ساتھ. الف ہو تو با کی ضرورت نہیں، با ہو تو الف کی ضرورت نہیں. عربی کے قاعدہ کے لحاظ سے اگر الف ہے اسرا ہے تو بے کی ضرورت نہیں، اگر با ہے تو الف کی ضرورت نہیں ہے. اللہ الف بھی لائے با بھی لائے. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. تو میرے رب نے الف اور با میں یہ پیغام دیا ہے کہ اے میرے محبوب کی امت اپنے نبی کی قدر کرو. میں نے جب اس کو آسمانوں پہ بلایا تو میں خود زمین پہ آیا اس کو ساتھ لے جانے کے لیے. اسریٰ بعبدہ، اللہ آنے جانے سے پاک ہے، زمان و مکان سے پاک ہے. تعبیر ہے صرف عزت کا مقام اور مرتبہ بتانے کے لیے کہ میں خود اپنے حبیب کو لینے آیا تھا. اس لیے جو آپ اوپر گئے ہیں تو جبریل کے کندھوں پہ سوار نہیں ہوئے، جبریل نے ہاتھ نہیں پکڑا، جبریل نے پروں پہ نہیں بٹھایا، جبریل کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر نہیں گئے. جبریل اپنی رفتار سے گئے، میرے نبی اپنی رفتار سے گئے. جب 7ویں آسمان پر پہنچے ہیں تو کوئی استقبالیہ نہیں ہے. ایک بڑے میاں بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ یوں ٹیک لگا کے بیٹھا، ایسے بیٹھا.
وہ نہیں اٹھے۔ آپ نے فرمایا جبریل یہ کون ہے؟ کہا یہ آپ کے دادا ابراہیم ہیں۔ ابراہیم بھی میرے نبی کے طفیل ابراہیم بنے ہیں، لیکن امت کو پیغام دینا ہے کہ رشتوں کی قدر میں نے نبی کو بھی سکھائی، تم بھی یاد رکھنا۔ یہ نہ ہو مال و دولت کے نشے میں ماں باپ کی عظمت بھول جاؤ، اقتدار کے نشے میں بہن بھائیوں کو بھول جاؤ، رشتے ناتوں کی عظمت۔ میرے نبی نے فرمایا سب سے بہترین قدم تو ہے وہ جو اللہ کے راستے میں اٹھتا ہے، اس کے بعد سب سے بہترین قدم وہ ہے جو رشتے داروں کی ملاقات کے لیے اٹھتا ہے۔ تو رشتے ناتے سمجھائے گئے۔ اللہ جانتے تھے یہ امت ماں باپ کو بہت خوار کرے گی، تو اللہ نے میرے نبی کو آگے چلایا، ابراہیم کی طرف چلایا۔ جب قریب ہوئے تو پھر ابراہیم کھڑے ہوئے، اور سارے نبی کہتے تھے ہمارے بھائی آ گئے، ہمارے بھائی آ گئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا بیٹا آ گیا، میرا بیٹا آ گیا۔ استقبال کیا اور امت کو پیغام دیا کہ وجہ کائنات بھی باپ کے آگے جھکنے کے لیے مجبور ہے کہ اس کی عزت یہاں جھکنے میں ہے، اور یہی پیغام امت کو دیا گیا ہے، اور یہی پیغام میرے نبی نے دیا ہے۔ آپ نے تو اپنے ماں باپ نہیں دیکھے تھے، ماں کے پیٹ میں 2 ماں کے تھے، باپ اٹھا لیے گئے۔ والدہ کو 6 سال دیکھا، پھر وہ جدا ہو گئیں، تو آپ نے ایک دفعہ یہ اظہار کیا کاش میرے ماں باپ زندہ ہوتے، اور نہیں تو میری ماں تو ہوتی، اور میں عشاء کی نماز کے مصلی پہ کھڑا ہوتا اور میں سورۃ فاتحہ پڑھ رہا ہوتا، اور ادھر سے میرے گھر سے میری ماں کہتی بیٹا محمد، تو میں ماں کے لیے نماز توڑ دیتا، اور میں کہتا لبیک اماں جی لبیک، نماز بعد میں پڑھی جائے گی، پہلے آپ کی سنوں گا۔ حضرت ام ایمن تشریف فرما تھیں، ہمارے نبی کو 8 عورتوں نے دودھ پلایا ہے، 8 عورتوں نے۔ حلیمہ سعدیہ مشہور ہیں، ماں کے علاوہ 6 اور ہیں، ان میں ایک ام ایمن بھی ہیں، ثویبہ بھی ہیں۔ تو ام ایمن تشریف فرما تھی نبی کے گھر میں، تو ام ایمن نے کہا بیٹا محمد پانی تو پلا دو، تو اللہ کے نبی دوڑ کے اٹھے، گلاس اٹھایا، وہ گھڑے میں سے پانی ڈالنے لگے، تو حضرت عائشہ نے کہا ام ایمن اللہ کے نبی کو حکم سناتی ہے؟ کہا اللہ کا نبی تو ہے لیکن میرا بیٹا بھی تو ہے۔ تو آپ نے فرمایا ہاں 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 میں بیٹا ہوں، یہ میری ماں ہے، میں بیٹا ہوں، یہ میری ماں ہے۔ پیغام سنایا۔ 57 برس کے بعد حج کا سفر ہے، 6 سال کی عمر میں ماں فوت ہوئی، 57 سال کے بعد حج کا سفر کیا ہے، 63 برس کی عمر میں، اور 70,000 کا قافلہ ہے جو مکے پہنچ کے 1 لاکھ ہوا، عرفات پہنچ کے 1.25 لاکھ ہوا۔ یہ 70,000 کا قافلہ ابوا کے قریب سے گزرا ہے۔ ابوا کے جنگل اور کالے پہاڑوں میں میرے نبی کی ماں کی قبر ہے، آپ نے راستہ بدلا اور ماں کی قبر پر پہنچے۔ اپریل کا مہینہ ہے، چلچلاتی دھوپ ہے، ننگا سر ہے، احرام باندھا ہوا ہے، اور شدید گرمی ہے۔ میں 2000 میں قبر کی زیارت کے لیے گیا تھا، میرے رب نے مجھے پہنچایا تھا۔ میری زندگی سفروں میں گزری، ایسا سفر میں نے زندگی میں کبھی نہیں کیا۔ میں بیت اللہ میں 2 دفعہ اندر گیا، لیکن وہاں صرف میرے نبی کی ماں نہیں تھی، آپ سب کی ماں ہے، کل کائنات کی ماں ہے۔ جو وہاں میری کیفیت تھی وہ کہیں نہیں بنی، کہیں نہیں بنی، کہیں نہیں بنی۔ او ہو تو میرے نبی تشریف لائے، 57 برس گزر چکے ہیں، اور جب ماں کی قبر پر پہنچے تو اونٹنی سے اتر گئے، اور ماں کی قبر کے سرانے گھٹنے اٹھائے اور ہاتھ اوپر رکھے اور سر یوں دیا، اور جیسے چھوٹے بچے گھٹنوں میں سر دے کے ہچکیاں لے کے روتے ہیں، اے کاش تم وہ جگہ دیکھتے۔ 6 سال کی عمر میں اپنے حبیب کو اتنے بڑے امتحان میں ڈالا، جس کے لیے کائنات بنائی، جس کے چہرے کی قسمیں کھائیں، والضحیٰ،
جس کی زلفوں کی قسمیں کھائیں واللیل اذا سجا، جس کے شہر کی قسم کھائی وہذا البلد الامین، جس کی رسالت پہ قسم کھائی یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، جس کا وکیل صفائی بن کے قسمیں کھائیں والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا، جس کی صفائی پیش کرتے ہوئے قسمیں کھائیں فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انه لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون، جس کو بول کی قسم کھائی وقیل ہی یا رب ان هؤلاء قوم لا یؤمنون، جس کے اخلاق کی قسم کھائی نون والقرآن نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم، جس کے بول جس کے وجود کو قرآن میں ذکر کیا فول وجہک، تیرا خوبصورت چہرہ پھر میری طرف، لا تمدن عینیک، تیری آنکھیں، ایک ایک عضو کو ذکر میں قرآن سے بتا رہا ہوں، فول وجہک تیرا چہرہ، لا تمدن عینیک تیری آنکھیں، لا تحرک به لسانک تیری زبان، لا تجعل یدک تیرے ہاتھ، علم نشرح لک صدرک تیرا سینہ، علی قلبک تیرا دل، الذی انقض ظہرک تیری کمر، ایک ایک عضو کو الگ ذکر کیا، کمبل کا ذکر کیا یا ایھا المزمل، چادر کا ذکر کیا یا ایھا المدثر، رسالت کا ذکر کیا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، چال کا ذکر کیا ما لہذا الرسول یمشی فی الاسواق، رات کے شغل کا ذکر کیا کہ قم اللیل الا قلیلا، دن کی محنت کا ذکر کیا ان لک فی النہار سبحا طویلا، آپ کے اندر کے سینے کے درد کا ذکر کیا فلا تذهب نفسک علیہم حسرات، آپ کے عالمی ہونے کا ذکر کیا وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، آپ کے رحمت للعالمین ہونے کا ذکر کیا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، پورے ان جنس و ان انسانوں کے لیے آپ کو نبی بنا کر اللہ تعالیٰ نے بھیجا، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، جنات کا نبی بنا کے بھیجا، وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، جس کی ایک ایک ادا کو قیامت تک محفوظ رکھا، جس کے بول کو، چال کو، اٹھنے کو، بیٹھنے کو، سونے کو، رونے کو، ہنسنے کو، خلوت کو، جلوت کو، اندر کو، باہر کو، جس کی ہر ادا کو میرے رب نے تاریخ کا حصہ بنایا، قرآن کا حصہ بنایا، حدیث کا حصہ بنایا، جس کے نسب کو آدم علیہ السلام تک میرے رب نے محفوظ رکھا، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرک بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیصہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزاب بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاحم بن ناحش بن ماقی بن عیقی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اقنات بن ایہام بن مقصر بن ناحد بن زار بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سرود بن رعوب بن فائد بن عاب بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامك بن متوشال بن إدريس بن يرد بن ملهل إيل بن قينان بن آنوش بن شيسر بن آدم علیہ الصلاۃ والسلام۔ ہائے ہائے، یہ ہے حبیب اللہ محمد اور احمد اور ماہی اور حاشر اور عاقب اور فاتح اور قاتم، ابو القاسم اور طہ اور یاسین اور حامد اور محمود اور راشد اور رشید اور مرتضی مجتبی اجود اور اقہر اور اطہر اور انور اور اکمل اور عامل اور عالم اور اطہر اور اشرف۔ میں الفاظ کہاں سے لاؤں؟ تعبیرات بڑی چھوٹی ہیں اور مرتبے بڑے بلند ہیں، تعبیرات تو میرے جذبات نہیں بیان کر سکتے، تو میں اپنے نبی کو کہاں سے بیان کروں؟ الف با تا سا 29 حروف کے اندر میں کیسے لاؤں اپنے نبی کو، جس کو رب نے بنایا اور حبیب بنایا، جس کو رب نے بنایا اور اپنا محبوب بنایا، میں کیسے اس کو بیان کروں؟ اور کوئی کیسے بیان کر سکتا ہے؟
ہائے ہائے، ان کو تو اللہ سونے چاندی کے برتنوں میں کھلا تھا، سنگ مرمر کے گھروں میں ٹھہرا تھا، زربفت کے پردے ہوتے، ریشمی لباس ہوتے، نرم گدے ہوتے، آگے پیچھے سواریاں شاہ سوار ہوتے اور براق کی سواریاں ہوتی، کھانے صبح و شام ہوتے، لیکن ہائے میرے نبی کا گھر وہ گھر ہے جہاں 2 مہینے چولہا نہیں جلتا تھا، 2 مہینے چولہا نہیں جلتا تھا۔ سب سے محبوب بیٹی چاروں میں سے فاطمہ ہے کہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اسے دکھ دیا مجھے دکھ دیا، جس نے اسے سکھ دیا مجھے سکھ دیا، کہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے فاطمہ، میرے بچے حسن حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، علی تجھے مبارک ہو، جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا۔ بیمار پتہ چلا بیٹی بیمار ہے، حال پوچھنے گئے، ایک صحابی عمران بن حسین ساتھ ہیں، تو کہا بیٹی اندر آ جاؤں، میرے ساتھ عمران ہے۔ یا رسول اللہ میرے گھر میں چادر کوئی نہیں، پردہ کس سے کروں؟ چادر کوئی نہیں، بڑی چادر کوئی نہیں، پردہ کس سے کروں؟ آپ نے اپنے کندھے سے چادر اتار کے کی، بیٹی اس سے کر لو۔ چادر میں لپیٹا، آپ نے حال پوچھا، ماں بچی بھی صادر باپ بھی صادر۔ صبر کا لفظ ہی چھوٹا ہے اس اہل بیت کے لیے، لیکن بندھن ٹوٹ گئے باپ کو دیکھ کہ بیٹی کیا حال ہے، تو سینے پہ سر رکھ اور رونے لگی کہ یا رسول اللہ پہلے بھوک تھی کھانا نہیں تھا، اب بیماری ہے دوا کوئی۔ تو آپ نے بچی کو ایسے لے لیا اور ان کے سر پر اپنی ٹھوڑی کو رکھا۔ احد میں پتھر کھا کے آنسو نہیں بہے، طائف میں پتھر کھا کے آنسو نہیں بہے، بیٹی کے آنسوں نے ٹپ ٹپ جھرنے ابلنے لگے چشمے، اور داڑھی سے آنسو گر کر بیٹی کے بالوں پر گر رہے ہیں، اور کائنات کے افضل ترین بیٹی اور افضل ترین باپ ایک دوسرے سے مل کے رو رہے ہیں۔ اور پھر آپ نے فرمایا میری بیٹی صبر کر، آج 3 دن ہے تیرے باپ روٹی کا ایک لقمہ نہیں کھا، تم 5 وقت کھا کے بھی نہ شکرے ہو، آج 3 دن ہے تیرے باپ نے روٹی کا ایک لقمہ نہیں کھایا، اور مجھے میرے رب نے کہا تھا اے میرے حبیب چاہو تو عرب کے پہاڑ سونا چاندی بنا دوں، تیرے آگے نثار کر دوں، تو میں نے کہا نہیں میرے رب، مجھے غربت والی نبوت چاہیے، بادشاہی والی نبوت نہیں چاہیے۔ اور پھر فرمایا اے فاطمہ میری بیٹی تجھے یہی عزت کافی ہے کہ تو جنت کی عورتوں کی سردار ہے، تجھے یہی عزت کافی ہے کہ تو جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ ہاں یہ سرداریاں زیور پہن کے نہیں ملی، پیٹ پہ پتھر باندھ کے ملی ہیں، یہ صبح و شام جوڑے بدل کے نہیں ملی، یہ پیوند لگے کپڑے پہن کے ملی ہیں۔ اولاد کے اب آدمی اپنی بھوک سہ جاتا ہے، اولاد کی نہیں سہی جاتی، دونوں بچے رو رہے، آپ تڑپ کے اٹھے میرے بچوں کو کیا ہوا؟ کہا یا رسول اللہ بھوک ہے رو رہے ہیں۔ تو آپ نے کہا مجھے پکڑاؤ حسن کو، تو آپ نے حسن کو پکڑا، اپنی زبان ان کے منہ میں دی، تو وہ اس کو چوستے 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 پتہ نہیں اندر سے اللہ نے کیا نکالا، ایک دم ان کا چہرہ کھل گیا۔ پھر ہم نے کہا حسین کو پکڑا، پھر اس کو اٹھایا، پھر ان کے منہ میں زبان دی، اور وہ چوستے 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 خاموش ہوئے۔ اس طرح ملی ہے جنت کی سرداری کہ بچے سامنے بھوک سے تڑپ رہے ہیں، اور اہل البیت ہیں، آل رسول ہیں، کائنات کا افضل ترین گھر ہے۔ میرے نبی نے فرمایا اللہ نے کل کائنات کو دیکھا، اس میں سے عربوں کو الگ کیا، پھر سارے عربوں کو دیکھا، اس میں سے مضر کو الگ کیا، پھر سارے مضر کو دیکھا، اس میں سے قریش کو الگ کیا، پھر سارے قریش کو دیکھا، اس میں سے ہاشم کو الگ کیا، پھر سارے ہاشم میں سے اللہ نے میرا انتخاب کیا۔ میں کائنات کا افضل ترین ہوں، نسب کے لحاظ سے بھی، حسب کے لحاظ سے بھی۔ ہاں جنت کی سرداریاں مل رہی ہیں، پیٹ پہ پتھر باندھ، بچوں کی چیخ و پکار سن کے میں قربان جاؤں اپنے نبی کی محبت پر امت کے ساتھ۔ ہمیں کہا بھوک نہ مانگنا، فراخی مانگنا، فراخی مانگنا، بھوک نہ مانگنا، فراخی مانگنا، بیماری نہ مانگنا، صحت مانگنا،
اور اپنی اولاد کے لیے کہا اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا، اے اللہ آل محمد کی روٹی تھوڑی کر دے کہ کوئی مجھے قیامت کے دن تانا نہ دے آپ کے بچوں نے تو موجیں کی، ہمارے بچے تو بھوک سے تڑپتے رہے، سولیوں پہ لٹکتے رہے۔ نہیں نہیں، پہلے میرے بیٹے نیزوں پہ لٹکائے جائیں گے، پہلے میری بچیوں کے سر سے دوپٹے اتارے جائیں گے، پہلے میرے معصوم بچے نیزوں پہ لٹکیں گے، پھر میری امت کی باری آئے گی۔ تم پر دکھ صدمے ہیں تو میرے صدمے یاد کرنا، تمہیں اپنے صدمے بھول جائیں گے۔ یہ محمد مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جن کا بنانے والا ان کا قدردان ہے۔ ہم نے امتی ہو کر ان کو گھروں سے بھی نکال دیا، دفتروں سے نکال دیا، بازاروں سے نکال دیا، تجارت سے نکال دیا، سیاست سے نکال دیا، ہر شعبے سے نکال دیا۔ مسائل خاک حل ہوں گے۔ اس کھوپڑی میں ہے کیا جو یہ مسئلے حل کرنے کی طاقت رکھتی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام سے بلند پرواز ہوئی، سدرۃ المنتہا، جبریل اٹک گئے، یا رسول اللہ آگے ایک بالشت گیا تو جل کے راکھ ہو جاؤں گا۔ سدرۃ المنتہا کے آگے سفر ہوا، کیسے ہوا یہ اللہ ہی جانے ہے یا اس کا حبیب جانے ہے، نہ انہوں نے بتایا نہ اللہ نے بتایا، ہم ایمان لائے۔ پھر وہاں سے اوپر سفر شروع ہوا۔ آج پہلا دن ہے، عرش کے دروازے کھل رہے ہیں اور کسی ہستی کے قدم عرش کی دھرتی پر پڑ رہے ہیں۔ آج عرش بھی جھوم رہا تھا کہ آج محمد مصطفیٰ تشریف لا رہے ہیں۔ پھر عرش کے اوپر لا محدود لا تعداد پردے ہیں، اللہ نے سارے پردے ہٹائے اور کہا میرے حبیب آمنے سامنے ہو جائے۔ کہا السلام علیک ایھا النبی، اے میرے محبوب تیرا رب تجھے سلام پیش کرتا ہے۔ تو علم کامل میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، وہاں سے روشنی لینی پڑے گی، تب ہم انفرادی اجتماعی مسائل سے نکل سکیں گے، ورنہ یہ گرداب بڑھتا جائے گا، بڑھتا جائے گا، بڑھتا جائے گا۔